بات یہ ہے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ بالکل ہمشیرہ ہیں اور وہ بڑی تڑپ بھی رکھتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے وہ جو مذاکرات کی بات عمران خان نے اوکے کی تھی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے نمائندے اور پی ٹی آئی، اس کو تبوتاز بھی انہوں نے کیا، اور وہ علی امین اور بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف سارے پریشان ہوئے کہ اچھی بلی سیٹنگ ہوئی تھی، بات شروع ہوئی تھی، خان صاحب نے ٹرن لے لیا۔ وہ کہتے ہیں میں تو رہوں گا ساری زندگی جیل میں، قیامت تک رکھو، یہ آ گئے ہیں کچھ لوور دو پہ، ہمیں بتا دو کیا کرنا ہے۔ تو جا کے بھائی صاحب کو الٹی پٹی نہ بڑھائیں نا۔ جنگ جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو ملے ہوئے حکومت اور جناب یہ مودی یہ سارا فراڈ ہے، اور جس دن طیارے گرا دیے اس دن ان کو جنگ یاد آ گئی سارے لوگوں کو، ان کو جو آج ہمدرد بنے ہوئے ہیں اس ملک کے لیے، لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں تو سارے۔ عمر ایوب نے نہیں کہا تھا ان کے پاس طیاروں میں تیل نہیں ہے اور ان کے پاس گولے مارنے کے لیے گولے نہیں ہیں، یہ تو بیچ چکے ہوئے ہیں سارے سب کچھ۔ یہ کوئی قرون اولیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں لیٹسٹ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جنگ کے دوران کیا کیا فتنہ گری پاکستان کے حوالے سے نہیں کی، کہ ایک جنگ جو جینون جنگ ہے اس کو بنا دیا، کیونکہ یہ لوگ مودی کا یار نواز شریف کو کہہ کے الیکشن آزاد کشمیر میں 2016 میں عمران خان چل چکے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں تھا کہ جو مجھے اس وقت پٹیاں پڑھائی گئی تھی جو نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے یہ کچھ کیا، تو بھائی آج سمجھ لو کہ سیاستدان سے بات کرتا ہے، تو جو لائے تھے وہ جمالی صاحب مرحوم نے جو کہا تھا جو لاتے ہیں وہ لے بھی جاتے ہیں واپس۔ تو بھائی خان صاحب جس طرح آئے، انہوں نے 2 جرنیلوں نے پریس کانفرنس کی کہ بھائی یہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب اعتماد کے ووٹ کے بعد ہمارے سارے پہ نہ رہنا، خود کرنا۔ تو جو خود کرنا تھا تو جو کچھ کراتے رہے مل کے کرتے رہے، یہ چیزیں بتانی اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ اتحاد و یگانگت کے نام پہ صرف آپ میٹھا چورن نہیں بیچ سکتے کہ یہ بڑی ضروری ہے، بھائی ہے ضرورت۔ کون کہتا ہے؟ گورنمنٹ نے آفر کی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے آفر واپس نہیں لی، اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کہی ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق وہ واپس نہیں ہوئی کہ آپ بیٹھیں گے تو حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر ہمارے لوگ بیٹھیں گے اور بات چیت کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ جب خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے وہیں جانا ہے، تو پھر اب میں اور آپ دیکھیں گے پرسوں ان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیشی ہے، لوگ ان سے ملیں گے، کل تو چھٹی ہے، تو ان کا یہ بیان جو ٹویٹ میں آیا جو انہوں نے زبانی کا اور آج جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں، اس میں کتنا بڑا تضاد آئے گا، کتنا بڑا فرق آئے گا، یا راستہ بناتے ہوئے وہ بات کریں گے۔ ہم اور آپ بتائیں گے نا، ہم بھی مسلسل یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یار اس ملک میں بہتری کی بات ہو، اس میں انویسٹمنٹ کی بات ہو، یہاں امن ہو سیاسی طور پہ، لیکن آج علی امین گنڈا پور نے نہیں کہا، جب وہ پشاور میں پیپلز پارٹی والوں کو مارا تو انہوں نے کہا وہ ریڈ زون کے ایس او پی ہیں، مجھے کیا پتا، وہ تو انہوں نے مار دیا۔ بھائی اسلام آباد میں بھی تو ریڈ زون ہے نا، اس کے بھی تو ایس او پی ہیں، جب آپ آتے ہیں کہ میں بندے بھی لاؤں گا، میں ماروں گا بھی، بندوق بھی لاؤں گا، آج کتنی معصومیت سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ ریڈ زون، یاد آ گیا کہ اقتدار کہاں پہ ہوتا ہے اور کہاں پہ سنبھالنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو ملا کے ان سب کو سوچنا چاہیے۔ خان صاحب کے ساتھ علی امین کی مجھے پتا ہے بہت زور لگا رہے ہیں کہ بیٹھنے کی اجازت دے دیں، وہ نہیں مان رہے۔ آج علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے وہ اس وقت کیا ہے جب ان کی 2 بہنیں عمران خان سے مل رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی میسج نہیں آیا تھا، یہ اس وقت بات کی ہے۔ اب ہمیں لیٹسٹ پرسوں تک انتظار کرنا پڑے گا، کینسل مائی لاسٹ آرڈر سی ایم ایل اے کا جو ہوتا ہے یو ٹرن کا، وہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ صحیح۔ فیصل صاحب، رانا صاحب ریڈ زون اپنا اپنا وہ بن گیا نا سارے اندر ایک جہ ہے۔ فیصل صاحب دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا افیکٹو تحریک چلانا، اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک متاثر کن تحریک، اثر انگیز تحریک کا مطلب ہم یہ کیوں لیتے ہیں کہ اس قوم کے لوگ سڑک پہ نکلیں اور سڑک پہ نکل کے جو ہے پورے ملک کو آگ لگا دیں تو وہی جو ہے نتیجہ خیز تحریک بن سکتی ہے؟ یہ ہم نے اس کا مطلب یہ ہم نے کیوں لے لیا ہے؟ اگر آپ اسی کو نتیجہ خیز تحریک سمجھتے ہیں تو پھر آپ سب کو نکلنے دیں، پھر آپ اس کو طاقت کے زور پہ نہیں روکیں۔ مطلب ہم نے مزاحمت کو جو ہے وہ تحریک کیوں جو ہے نا سمجھ لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں قوم پوری ایک صف پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا، نہ حکومت کے اندر نہ حکومت کے باہر نہ اسٹیبلشمنٹ میں، کہ یہ قوم جو ہے بالکل ایک صف میں کھڑی بھی تھی۔ اب ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن جو اس ملک کے طاقتور لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض ہے۔ مثلا یہ کہ وہ کوئی کسی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کسی کی خواہش پوری نہیں کرنی، یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ اس صف کو نہ ٹوٹنے دیں، یہ صف جو ہے بنی رہے۔ یہ کس صورت میں بنی رہے گی؟ اسی صورت میں بنی رہے گی نا جب اس ملک سے جو ہے نا وہ سیاسی تناؤ کو ختم کیا جائے گا۔ دیکھیں پاک بھارت جنگ میں جب قوم ایک پیج پہ کھڑی ہوئی
ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی، فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، برملا کھڑی ہوئی، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑی ہوئی اور اعلانیہ کھڑی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی بات آئے گی وہاں یہ قوم ایک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوم نے جو ہے وہ فارم 47 کو تسلیم کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو قوم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا ہے. لیکن اس کو اب اس ملک کے جو بااصل لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس پاکستان کو اللہ پاک نے ایک بہت اچھا موقع دیا ہے کئی اشروں کے بعد کہ قوم کو ایک پیج پہ ایک صف میں کھڑا کیا ہے. تو ہم اس کو اور مزید جو ہے مضبوطی کی طرف لے کے جائیں. اس صف کو جو ہے وہ پاکستان کی ترقی، سلامتی، خوشحالی کا راستہ جو ہے وہ بنائیں، نہ کہ پھر اس کے دوبارہ درار ڈال کے ہم ادھر لے جائیں جہاں جنگی صورتحال سے پہلے قوم کھڑی ہوئی تھی، جب سب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے تھے. بھائی یہ ٹویٹر جو ہے یہ کیوں بند کیا گیا تھا؟ وہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اس پلیٹ فارم سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے ٹویٹر آپ نے جو ہے بند کر دیا تھا. پھر ٹویٹر کیوں کھولا گیا؟ وہ اس لیے کھولا گیا کہ حکومت سمجھتی تھی کہ اس وقت پاکستان کا بیانیہ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس ملک کے نوجوانوں کی ضرورت ہے. بھئی 80 سال کا بڈھا تو ٹویٹر استعمال نہیں کرتا نا. یہ نوجوانوں نے اس ملک کا ماحول بنایا نا. جنگ میں جو ایک بیانیہ کھڑا کیا نوجوانوں نے کھڑا کیا. تو بھئی ٹویٹر کھولو، نوجوان جو ہے کیونکہ جو بھی ان کے سیاسی ذہنی ہوگا، جو بھی سیاسی فکر ہوگی، لیکن پاکستان کے معاملے پہ ان کے پاس کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نوجوانوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا. بالکل. تو آپ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ نوجوان جو ہیں ایک فیصلہ کن قوت ہے، ایک اثر انگیز قوت ہے، ایک نتیجہ خیز قوت ہے. تو آپ نے ٹویٹر کھول کے تو یہ ثابت کیا نا کہ بھئی یہ لوگ اس ملک کے اندر ایک اکائی ہیں، کوئی حیثیت رکھتے ہیں. تو پھر کیوں آپ ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح. کیوں آپ ان کو جو ہے ان سے جو ہے اظہار لا تعلقی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو دوبارہ ادھر کیوں لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اس ٹویٹر پہ انتشار پھیلائیں اور پھر آپ ٹویٹر بند کر دیں؟ ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، ایک ہر جگہ سے محبت کی، اور پوری دنیا سے، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے جو رہنے والے، جو صرف پاکستانی بھی نہیں، جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے وہ پاکستان کی فتح کا جشن منا رہا ہے، پاکستان کو ویلکم کر رہا ہے، پاکستان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. یہی کام پاکستانی بھی دنیا بھر سے کر رہے ہیں. اتنا اچھا ماحول پاکستان کی تاریخ میں بن گیا ہے. تو اس ماحول کو یہ میں اور آپ کی تو نہیں حیثیت کہ اس کو قائم رکھیں، لیکن جن کی اللہ پاک نے جن کو یہ حیثیت دی ہے، جن کو یہ طاقت دی ہے کہ اس ماحول کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس کو آپ قائم رکھیں. یہی پاکستان کے لیے بہتری کا راستہ. لیکن اگر کسی نے اس کو اپنا کا مسئلہ بنانا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کی بہتری کا راستہ ظاہر ہے بات چیت اور مذاکرات کرنا ہے، اور سیاسی استحکام ملک کی بقا، حکومت کی بقا، ریاست کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا بنیادی سوال پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مؤثر تحریک چلا پائے گی یا نہیں، رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، مودی حکومت کی اشتعال انگیزیاں بڑھنے لگی ہیں. اس متعلق کر رہے ہیں کہ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے پرائم منسٹر کا سفارتی مشن جاری ہے. سفارتی کمیٹی نے بھی امریکہ کے دورے کے لیے بھی کمر کس لی ہے. اب یہ جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا جو بھارتی جنونیت ہے، فسطائیت ہے، اس کا خاتمہ ہو پائے گا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.